الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن سے ہم خاموش ہیں نہ انہیں ہم غلط کہیں نہ صحیح سمجھیں، البتہ انہی کا ذکر کرنا جائز ہے، اور یہ روایتیں ہیں بھی ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں، علاوہ ازیں ایسی باتوں کی وجہ سے خود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلاف موجود ہے، اور انہی کی وجہ سے ان روایتوں کو لینے والے مفسرین میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، ان کی گنتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور پھر اللہ کے حکم سے وہ جی اٹھے، وہ پرندے کون کون سے تھے، اور جس مقتول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا تھا اور اس سے اللہ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا اور کس جگہ کا تھا، وہ کون سا درخت تھا جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بس ایسی یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی تہ میں ہمیں کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی، البتہ اس کے اختلاف کو نقل کرنا جائز ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا۔ یعنی یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا 4 تھا، اور کہیں گے 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یہ سب ڈکوسلے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ ان کی گنتی میرا رب ہی بخوبی جانتا ہے، تم ان سے اس کے بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور اس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ ہمیں ایسے مقام میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قول بیان فرمائے، 2 کو تو ضعیف قرار دیا اور تیسری پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، پھر تم اس کی چھان بین میں کیوں لگے؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ وہ اٹکل پچھو باتیں بنا رہے ہیں، پھر ان کی پیچھے پڑنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ان آیاتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں، صحیح غیر صحیح پر تنبیہ کر دیا جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ بیکار کام میں پڑھ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو شخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ بھی اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے ٹھیک ٹھاک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اس طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے وہ بھی تقصیر کرے گا۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے تو پھر وہ جھوٹا ہے، اور اگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ اس طرح جو شخص کسی بھی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہو بہت سارے اختلافی اقوال نقل کر دے، یہ ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے، مگر نتیجے کے اعتبار سے یا تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا یوں ہی معمولی سارا جاتا ہو، وہ بھی اپنے عزیز وقت کو بیکار کرے گا اور بے مقصد کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص 2 چھوٹے کپڑے پہن لے۔ بلائی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ آخری طریقے تفسیر۔ جب کسی آیات کی تفسیر قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ تینوں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے۔
جیسے مجاہد جبیر جو تفسیر میں اللہ کی ایک نشانی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک سیکھا اور سمجھا، ایک ایک آیت کو پوچھ کر سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی فرماتے ہیں خود میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا کہ کتاب قلم و دوات لے کر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور قرآن اور تفسیر قرآن دریافت کر کے اس میں تحریر فرماتے۔ قرآن کریم کی تفسیر اسی طرح نقل فرمائی۔ حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ کا فرمان تھا کہ مجاہد جب کسی آیت کی تفسیر کر دے تو پھر اس کی مزید تحقیق کرنا بے سود ہے، بس ان کی تفسیر کافی ہے۔ حضرت مجاہد کی طرح حضرت سعید بن جبیر، حضرت اقامہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے مولا تھے، اور حضرت عطا ابن ابو رباح، حضرت حسن بصری، حضرت مسروق، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو عالیہ، حضرت ربیع بن انس، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تابعین اور ان کے بعد والوں کی تفسیر معتبر مانی جائیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اسے معنوی اختلاف سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کی نظیر سے، کسی نے اس چیز ہی کو بیان کر دیا۔ بس ان صورتوں میں گو الفاظ میں اختلاف ہو لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ اسی جگہ لغزش نہ کھائے۔ شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت مان لیا جائے؟ شعبہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پر ان کے اقوال حجت نہیں، بلکہ ان کے اجماعی اقوال کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خواہ اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر۔ ایسی صورتوں میں لغت قرآن، حدیث، عام لغت، عرب اور اقوال صحابہ ضلع کی طرف رجوع کیا جائے۔ اپنی رائے اور تفسیر قرآن، ہاں اپنی رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے یا نہ جاننے کے باوجود کچھ کہہ دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ ابن جریر، ترمذی، ابو داود میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ خطا کرے گا۔ ابو داود، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے غریب کہا ہے اور اس کی راوی سہیل پر بعض اہل علم نے بھی کلام کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی ٹھیک بات کہہ دے جب بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا، اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ بس اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل جائے پھر بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو لیکن فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جہنمی کہا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر معاوضہ کم ہو لیکن ہاں خطا کار والعلم۔ دیکھیے تہمت لگا کر گواہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کا ضبط یعنی جھوٹا فرمایا، گو حقیقت میں وہ سچا ہی ہو، اور جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے واقعی زانی ہو، لیکن چونکہ اسے خبر کا بلا شبہ شہادت پلانا حلال نہ تھا مگر اس نے پلائی تو جھوٹا ٹھہرا۔ تفسیر قرآن اور اکثر اسلاف کا رویہ،
یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا آسمان سایہ دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔ آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں مجھے کون سی زمین سایہ دے گا اور کون سی زمین اٹھائے گی جب میں قرآن میں وہ کہوں جو نہیں جانتا۔ یہ روایت منقطع ہے